بچی نہیں ہے. شوہر کو بھی شریعت نے کچھ آداب سکھائے, حقوق بتائے کہ بیوی کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں. ایک مثالی شوہر ہونے کے حیثیت سے ایک شوہر کو بیوی کے لیے کیا کیا حق ادا کرنا پڑے گا. اس کو وقت دینا, اس کی ضروریات پورے کرنا, اس کی اچھی جائز تمناؤں کو پورا کرنا, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, اس کے ساتھ نرمی سے محبت کے ساتھ بات کرنا. یہ شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے اوپر, شوہر کے حقوق بنتے ہیں. اب کوئی شوہر اگر ان تمام حقوق میں ادا کرتا ہوا ایک مثالی شوہر اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تب بھی جا کر اس کے کوئی زندگی میں معاملہ آئے, ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی. یقین مانیے آپ, جس آدمی کو بھی اپنی بیوی سے شکایت ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی, میری بیوی میرا کہنا نہیں, واللہ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے, میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں اپنے آپ کو بہت ہی نیک سمجھتا ہوں, لوگوں میں جب مسجد میں آؤں تو لوگ مجھے عزت دیتے ہیں, بازار میں جاؤں تو لوگ مجھے عزت دیتے ہیں, فلاں مجھے عزت دیتے ہیں, فلاں مجھے عزت دیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کی نظروں میں محبوب ہوں, عزیز ہوں. واللہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, تم میں سے وہ آدمی عزیز محبوب نہیں جو لوگوں کی نظروں میں ہو, تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اس کے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو. اس کی بیوی گواہی دے کہ میرا شوہر اچھا ہے, اس کی ماں گواہی دے, اس کا باپ گواہی دے کہ میرا بیٹا قابل تعریف ہے, میرے بیٹے کے اچھے اخلاق ہیں. جس گھر میں جس شوہر کی گواہی اس کی بیوی دے گی, واقعی معنوں میں وہی آدمی کامل تعریف ہے, اس کا قابل تعریف ہے. جس کی بیوی اس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتی کہ اس کا شوہر مثالی ہے یا نہیں ہے, جس کی بیوی اس کی ماں اس کے باپ گواہی نہ دیں اس بچے کے لیے, اگرچہ پورا زمانہ اس کے بارے میں گواہی دے, وہ ہرگز اللہ کی قسم کبھی زمانے کی نظروں میں محبوب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا سب سے بہتر افضل وہی آدمی ہے جو اس کے گھر میں افضل ہو, اس کے گھر میں بہتر ہو, اس کے گھر والوں کی نظروں میں بہتر ہو. میں اپنی بیوی کی نظروں میں محبوب نہیں ہوں تو معاشرے کی نظر میں کیا محبوب بن جاؤں گا. کہ آج یہ واقعہ پیش آیا, ان کا معاملہ پیش کیا گیا. آپ جا کر پوچھیں کسی بھی قاضی کے آفس میں روزانہ صبح سے شام تک 3-4 معاملات پیش آ رہے ہیں. صبح سے شام تک 3-4 صرف درخواستیں, خلا کی, طلاق کی, لڑائی جھگڑے کے پنچات. اور اس میں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے جانتے ہیں؟ ماں باپ کی بڑی غلطی ہے. بیٹی اگر ہمارے گھر کی شوہر سے لڑ کر گھر پہ واپس آتی ہے تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے, میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میری بیوی کا فریضہ بنتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی پہلے اصلاح کروں, اسے سمجھاؤں کہ بیٹی تیرا گھر وہی ہے, تجھے ہم نے نکاح میں دیا ہے, تیرا شوہر وہی ہے, جو بھی معاملہ ہے ہم بٹھا کر دریافت کریں گے, جو بھی معاملہ ہے ہم بٹھا کر صلح کریں گے, اسے بھی سمجھائیں گے, تجھے بھی سمجھائیں گے, لیکن تیرا یہاں پر آنا درست نہیں. ماں باپ کو پہلے فکر ہونی چاہیے. اگر دونوں کو ملانے کی صورت میں آپ کو کسی بھی طرح کی قربانی دینی پڑے, ماں باپ کو دینا چاہیے. لیکن آج غلطی کیا ہو رہی ہے جان رہے ہیں؟ جیسے بیٹی ناراض ہو کر سسرال سے اپنے مائیں کے گھر آتی ہے, پہلے ماں جا کر لیٹر لکھتی ہے, فارم لکھتی ہے کہ ہماری بیٹی کو خلا چاہیے, ہم خود اس بچے سے توڑنا چاہتے ہیں. ایک باپ جا کر جو ہے دریافت کرتا ہے, درخواست کرتا ہے قاضی کے آفس میں کہ میری بیٹی کا جو ہے آپ طلاق کرا دیں, خلا کرا دیں, میں اپنے بچی کو بھیجنے والا نہیں. شیطان کی چال کیا ہے جانتے ہیں؟ اکثر شیطان کوشش کرتا ہے اسی رشتے کو توڑنے کے لیے. شیاطین کی جماعت جب جمتی ہے, جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے, شیطان جو سب کا بڑا سردار, سب سے رپورٹ لیتا ہے, آج تم نے کیا کیا, آج تم نے کیا کیا. دوسرے چھوٹے چھوٹے شیاطین جو گناہ کے کام کرانے کی ترغیب دلاتے ہیں, لوگوں کو بہکاتے ہیں, یہ بہکانے والے اٹھ کر کہیں گے کہ آقا میں نے آج وہ کیا, میں نے اس کو وہ گناہ کروایا, میں نے وہ گناہ کروایا, میں نے یہ کروایا, میں نے وہ کروایا. جو سردار بیٹھا ہوتا ہے ان سب کی باتوں کو سن کر کسی کو شاباشی نہیں دیتا, خاموش سنتا جاتا ہے. انہی چھوٹے چھوٹے شیاطین میں ایک شیطان اٹھ کر کہتا ہے کہ آقا آج میں نے دونوں میاں بیوی کے درمیان میں نے لڑائی پیدا کر دی, میں نے ایسی چیز ان کے درمیان میں ڈال دی, ایسا میں نے بہکایا کہ دونوں الگ ہو گئے. جیسے سردار کے کانوں میں رکن پڑتی ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دیا, وہ شیطان اٹھ کر سردار کھڑا ہوتا ہے اور چھوٹے شیطان کو بلا کر گلے لگا لیتا ہے, سب کے سامنے شاباشی دیتا ہے کہ آج تم نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے. اس نے وہ گناہ کا کام کروایا, اس نے وہ گناہ کا کام کروایا, اس نے وہ گناہ کا کام کروایا, کوئی قابل تعریف نہیں. اگر صحیح قابل تعریف آج کسی کا کام ہے تو میاں بیوی کو جدائی کرنے کا کام قابل تعریف ہے, اس کی شاباشی دی جاتی ہے.
तमाम किस्म की तारीफ़ें हमद व सना बड़ाई व किबरियाई उसी अल्लाह के लिए लायक व सज़ावार है जो इस कायनात का रब्बुल आलमीन है। बेपनाह दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मुक़द्दसा पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम हाज़रीन, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह निसा की एक आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि अगर किसी रिश्ते में, बिलखुसूस मियाँ बीवी के रिश्ते में, दोनों के दरमियान में कोई मसला पेश आ जाए, फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, तो सबसे पहले दोनों के ख़ानदानों में से किसी एक बड़े आदमी का इंतखाब किया जाए, उनसे रुजू किया जाए। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर इन दोनों में से आपसी मामलात को अगर सुधारने के लिए, रुजू करने के लिए, इस्लाह करने के लिए कोई आगे बढ़कर नेक इरादे से आगे आता है, दोनों के दरमियान में सुलह करवाता है, इन्नल्लाह कान आलिमन खबीरा, बहुत बेकी काम है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला और इल्म रखने वाला है। मोहतरम हाजरीन, मेरी और आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर हम एक मुसलमान घराने से, मोमिन घराने से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इन घरानों की हालत, इन ख़ानदानों की हालत जहाँ पर मोमिन रहते हैं, एक बहुत बुरी बला में, वो बला क्या है? रिश्तों की नाक़दरी, या फिर रिश्तों के दरमियान में इख्तलाफ, या फिर घरों के अंदर, ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़ों का माहौल। कई कई ख़ानदान आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर वो मोहब्बतें जो एक ज़माने में हुआ करती थी वो अब बाकी नहीं हैं। कई ऐसे घराने आपको मिलेंगे जिन घरों के अंदर रहने को तो कई लोग रहते हैं, कई घर ऐसे हैं जिन घरों में तादाद लोगों की ज़्यादा है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, मिलकर कई लोग रहते तो है, लेकिन रहने के बावजूद वो मोहब्बतें बाकी नहीं जो मोहब्बतें कभी हुआ करती थी। रिश्तों की अहमियत नहीं है, या फिर उन रिश्तों के दरमियान में मोहब्बत बाकी नहीं है। इस वजह से शैतान हर मोमिन के घर में, चाहे वो मैं हो या आप हो, नमाजें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले मुसलमानों के घरों में शैतान इस दरवाजे से दाखिल होता है। शैतान को गोया मैं और आप दावत दे रहे हैं इस रिश्तेदारी के दरवाजे से कि वो अंदर आए और आकर हमारे दरमियान में कुछ ऐसे इख्तिलाफ पैदा करे, कुछ ऐसी दरारें डाले, कुछ ऐसे हमारे जहन में ऐसे वसवसे डालें जिस वसवसों के तहत, जिस नज़रियात के तहत मियाँ बीवी अलग हो जाए, भाई भाई जुदा हो जाए, रिश्तेदार रिश्तेदार से जुदा हो जाए, दरारें पड़ जाए, ख़ानदान अलग हो जाए। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। बल्कि रिश्तेदारी की अहमियत के हवाले से अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान अल्लाह ने पैदा किया, जब अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया, तो जब रिश्तेदारी को अल्लाह ने पैदा किया तो रिश्तेदारी अल्लाह ताला के अर्श से लटक गई। रिश्तेदारी अल्लाह ताला के अर्श से लटक गई और लटक कर गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि अल्लाह, जो मुझे जोड़ेगा तो उससे जुड़ जा, जो मुझे तोड़ेगा तो उससे टूट जा। रिश्तेदारी ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की, दुआ की। तो कितनी अहमियत है रिश्तों की। तो आइए देखते चले, मैं आज के खुतबे में इन्हीं रिश्तों के हवाले से जो माहौल देखने को मिलते हैं, लड़ाई झगड़ों का माहौल या इख्तलाफात का माहौल और उसके असबाब व इलाज, उन्हीं रिश्तों में एक बुनियादी रिश्ता, मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता
جو ہر گھر کے اندر اور تقریباً گھرانوں کے اندر اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کئی گھرانوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر مسئلے مسائل زیادہ ہیں آج کے ماحول میں. تو کیا آج وہ شریعت باقی نہیں جو شریعت اللہ کے نبی نے لے کر آئی تھی؟ وہ مثالیں ہم نے آج اللہ کے نبی کی بھلا دی ہیں جو مثالیں اللہ کے نبی نے بحیثیت شوہر آپ نے ادا کی. آپ کی بیویاں ازواج مطہرات بحیثیت بیوی ہونے کے حیثیت سے آپ نے کچھ مثالیں بیان کی. وہ مثالیں آج مجھے اور آپ کو، ہمارے گھر والوں کو سننا سنانا بہت ضروری ہے. جب تک میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر امن میں آئے، چین میں آئے، سکون میں آئے. کئی مرد حضرات کو دیکھیں گے آپ، شکایت ہے کئی لوگوں کی، گھر میں جب بھی جاتے ہیں تو لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے، بیوی سے کبھی اکثر بنتی نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات صحیح نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ خود جو شکایت کرنے والا مرد بھی، وہ خود ایک عورت بھی جو بیوی ہونے کے حیثیت سے شکایت کرتی ہے کہ میرا شوہر صحیح نہیں ہے، ان دونوں کو بھی سوچنا چاہیے کیا میں واقعی مثالی شوہر ہوں یا نہیں ہوں. ایک شوہر کو، بیوی کو سوچنا چاہیے کہ کیا مثالی بیوی میں ہوں یا نہیں ہوں. خود اپنا جائزہ لیں. جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم مثالی ہیں یا نہیں ہیں، تبھی ہمیں معلوم ہو جائے گا. مثالی شوہر کسے کہتے ہیں، مثالی بیوی کسے کہتے ہیں؟ آئیے کچھ باتیں کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حاضرین، دیکھیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے عجیب و غریب اللہ نے بنائے. ایک پہلا رشتہ جو ماں باپ کا اللہ نے اولاد سے جوڑا، ایک ایسا رشتہ ہے اگرچہ اولاد بوڑھی بھی ہو جاتی ہے تب بھی ماں باپ کو نہیں بھولتی. بوڑھی ہو جائے صحیح لیکن ماں باپ کو نہیں بھولتی. اگرچہ ان کے ماں باپ رخصت بھی ہو جائے ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے. نیک اولاد، سچی اولاد اگر ہے واقعی میں محبت کرنے والی. بوڑھے ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کو نہیں بھلانے والا ایک رشتہ ماں باپ کا اولاد کا. اس کے بعد اگر دنیا میں کوئی دوسرا رشتہ آتا ہے انسان کے لیے تو شوہر اور میاں بیوی کا رشتہ. میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ اللہ نے بنایا ہے جہاں کہ ہم کسی اجنبی لڑکی کو شادی کر کے نکاح میں ہم لیتے ہیں جسے ہم کبھی جانتے بھی نہیں تھے، اس کے ماں باپ کو کبھی جانتے نہیں تھے، اس کے خاندان کو کبھی ہم جانتے نہیں تھے. ایک اجنبی خاندان کو ہم اپناتے ہیں، رشتے میں لیتے ہیں. اس کو اپنے نکاح میں لانے کے بعد اس کی زندگی کو ہم اپنی زندگی سمجھ کر ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. یہ جو سفر شروع ہوتا ہے نکاح سے لے کر انسان کے آخری سانس تک، ایسا سفر ہے، ایسی زندگی ہے، ہر زندگی کے ہر موڑ پر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر شوہر کو ضرورت پڑ جائے تو بیوی کا سہارا ہوتا ہے، بیوی کو ضرورت پڑ جائے تو شوہر کا سہارا. ماں باپ کے بعد اگر کوئی رشتہ دنیا کے اندر قابل تعریف ہے، قابل تعلق رکھا جائے گا تو میاں بیوی کا رشتہ ہے. ماں باپ کے بعد اتنا اہم رشتہ، لیکن شیطان کی چال کیا ہے جانتے ہیں؟ اکثر شیطان کوشش کرتا ہے اسی رشتے کو توڑنے کے لیے. شیاطین کی جماعت جب جمتی ہے، جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے، شیطان جو سب کا بڑا سردار، سب سے رپورٹ لیتا ہے، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا. دوسرے چھوٹے چھوٹے شیاطین جو گناہ کے کام کرانے کی ترغیب دلاتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، یہ بہکانے والے اٹھ کر کہیں گے کہ آقا میں نے آج وہ کیا، میں نے اس کو وہ گناہ کروایا، میں نے وہ گناہ کروایا، میں نے یہ کروایا، میں نے وہ کروایا. جو سردار بیٹھا ہوتا ہے ان سب کی باتوں کو سن کر کسی کو شاباشی نہیں دیتا، خاموش سنتا جاتا ہے. انہی چھوٹے چھوٹے شیاطین میں ایک شیطان اٹھ کر کہتا ہے کہ آقا آج میں نے دونوں میاں بیوی کے درمیان میں نے لڑائی پیدا کر دی، میں نے ایسی چیز ان کے درمیان میں ڈال دی، ایسا میں نے بہکایا کہ دونوں الگ ہو گئے. جیسے سردار کے کانوں میں رکن پڑتی ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دیا، وہ شیطان اٹھ کر سردار کھڑا ہوتا ہے اور چھوٹے شیطان کو بلا کر گلے لگا لیتا ہے، سب کے سامنے شاباشی دیتا ہے کہ آج تم نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے. اس نے وہ گناہ کا کام کروایا، اس نے وہ گناہ کا کام کروایا، اس نے وہ گناہ کا کام کروایا. کوئی قابل تعریف نہیں. اگر صحیح قابل تعریف آج کسی کا کام ہے تو میاں بیوی کو جدائی کرنے کا کام قابل تعریف ہے، اس کی شاباشی دی جاتی ہے. اندازہ لگائیں، شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، شیطان کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے میاں بیوی کو الگ کرنے میں.
वसवसों के ज़रिए से, ख्यालात के ज़रिए से, अलग अलग सोच के ज़रिए से, तरह तरह की बातों के ज़रिए से, और अक्सर शैतान हमला करता है औरत के जहन पर। ये मामलात बिगड़ते वहीं से हैं। अक्सर शयातीन औरत के जहन पर हमला करते हैं, उनके जहन में ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वसवसे, उल्टी सीधी बातें। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा, आपने फरमाया कि औरत हमारी ही जो फसली की जो हड्डी है, फसली की जो हड्डी हमारी टेढ़ी होती है, उसी हड्डी से अल्लाह ने आपका जोड़ा बनाया है। हमारी जो बीवी है, चाहे हमारे उसके अंदर लाख शिकायतें होंगी, वो हमारी ही फसली की हड्डी है। जितनी टेढ़ी है वो हड्डी, वो औरत भी उतनी ही टेढ़ी है। लिहाजा तुम उसको टेढ़ेपन के साथ ही उसके साथ अच्छा सुलूक करो। अगर उस टेढ़ेपन को सीधा करने जाओगे तो हड्डी टूट जाएगी, कभी सीधी होने वाली नहीं वो हड्डी। उसके टेढ़ेपन को तुम भी टेढ़ी तरह से ही दुरुस्त करोगे। मामला पेश आया है किसी तरह का, उस मामले को टेढ़ेपन के साथ ही दुरुस्त करोगे, अच्छा करने की जरूरत नहीं। तो बुनियादी दो बातें। सबसे पहली बात औरत के लिए तालीम दी गई कि औरत इस बात का इकरार करे, इस बात को मानती हुई चले कि मैं शोहर के मातहत रहने वाली खातून हूं, मुझे किसी तरह का इख्तियार नहीं। मैं हमेशा एक आदमी के, एक शोहर के, मेरे शोहर के मातहत रहती हूं। मेरे ऊपर शोहर का हाथ है, उसके हाथ के आगे कुछ नहीं। मेरी जो भी चाहत होगी मैं उसी को बताऊंगी, मेरी जो भी तमन्ना होगी उसी को बोलूंगी, मैं कुछ करना चाहती हूं उसी से इजाजत लूंगी, उसके मातहत में रहती हूं। अगर कोई औरत अपने शोहर को अपना मातहत समझकर जिंदगी गुजारती है, यकीन मानिए कभी कोई मसला ही पेश नहीं आएगा, कभी कोई मसला पेश नहीं आएगा। और वही जहां पर औरत, शरीयत ने औरत को शोहर के मातहत करार दिया, उसी जगह पर शोहर को भी तालीम दी कि शोहर भी कोई आजाद पंछी नहीं है। शोहर को भी शरीयत ने कुछ आदाब सिखाए, हुकूक बताए कि बीवी के क्या क्या हुकूक बनते हैं। एक मिसाली शोहर होने के हैसियत से एक शोहर को बीवी के लिए क्या क्या हक अदा करना पड़ेगा, उसको वक्त देना, उसकी ज़रूरियात पूरे करना, उसकी अच्छी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करना, उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, उसके साथ नरमी से, मोहब्बत के साथ बात करना, ये शोहर के हुकूक हैं बीवी के ऊपर, शोहर के हुकूक बनते हैं। अब कोई शोहर अगर इन तमाम हुकूक में अदा करता हुआ एक मिसाली शोहर अपने आप को समझता है, तब भी जाकर उसके कोई जिंदगी में मामला आए, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। यकीन मानिए आप, जिस आदमी को भी अपनी बीवी से शिकायत है कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मेरी बीवी मेरा कहना नहीं, वो आदमी सबसे पहले खुद का जायजा लें, क्या मैं मिसाली शोहर हूं या नहीं हूं। मैं एक शोहर होने की हैसियत से मेरे बीवी के हुकूक पूरे पूरे अदा कर रहा हूं या नहीं। एक के बाद एक हक क्या क्या है मालूम करें, और उन हुकूक के ऊपर आप सोचें कि मैं हक अदा कर रहा हूं या नहीं। अदा करने के बावजूद भी अगर मेरी बीवी वैसी है तो हक बात मानी जाएगी। पहले आप अपने हुकूक में ही आप मुकम्मल नहीं है, ना आप अपनी बीवियों को वक्त देते हैं, ना मैं अपनी बीवी को वक्त देता हूं, ना मैं अपनी बीवी को अच्छे अंदाज से बात करता हूं, ना मैं अपनी बीवी को मोहब्बत की नजरों से देखता हूं। जब भी घर के अंदर जाऊं तो गुस्से का माहौल लेकर, चेहरा मेरा गुस्से के साथ। बीवी गोया हमारी एक नौकर की तरह, जैसे घर के अंदर एक नौकरानी होती है जिसके साथ जैसा रवैये से पेश आता है, एक शोहर जाकर घर के अंदर बीवी से वैसे पेश आता है। बात करे कि झिड़काते हुए, गंदी जबान में गाली गलोच करते हुए, ऐसी वैसी जबान खोलकर, ऐसी जबानें, ऐसा माहौल घर के अंदर एक शोहर का रहेगा तो बीवी कब आपकी फरमाबरदार बनेगी। आप मिसाली शोहर बन जाएं। मैं घर के अंदर जब भी जाऊं मोहब्बत से पेश आऊं, अखलाक से पेश आऊं, बीवी को इज्जत दूं, एहतराम दूं, घर वालों के नजदीक उसकी इज्जत करूं। अगर मैं खुद उसको तरजीह दूंगा, उसके हुकूक अदा करूंगा, वक्त दूंगा, मेरे पास वक्त ही नहीं बीवी को देने के लिए, और फिर शिकायतें मेरी बीवी की तरफ से, पहले उसे वक्त देना चाहिए। ये तमाम हुकूक अदा करने के बाद तब जाकर मैं एक मिसाली शोहर बन सकता हूं। कुर्बान जाइए, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर उठाकर देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी मिसालें पेश की, तारीख की किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी। वल्लाह, अल्लाह की कसम, इस कायनात में, इस आसमान जमीन ने अल्लाह के नबी जैसा मिसाली शोहर कभी नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मिसाली शोहर थे, कुर्बान जाइए, आपकी 11 बीवियां, और 11 बीवियों में 9 बीवियां आपकी एक वक्त एक साथ में थी।
9 بیویوں کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی بیک وقت، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کبھی کسی بیوی کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے تو اللہ کے نبی نے بد زبانی کی ہو، کبھی کسی بیوی کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے تو اللہ کے نبی نے ونعوذ باللہ ہاتھ اٹھایا ہو، بد زبانی کی ہو، ان کی کچھ کسی طرح کے کلمات برے جملے بولے ہوں، کبھی نہیں۔ معاملات ان کے درمیان میں بھی پیش آتے تھے، اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے تھے، ان کی بیویاں بھی ناراض ہوتی تھی۔ ناراضگی کا ہونا الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے ایسے اخلاق پیش کیے، کبھی کسی بیوی کو شکایت کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ واللہ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو بہت ہی نیک سمجھتا ہوں، لوگوں میں جب مسجد میں آؤں تو لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، بازار میں جاؤں تو لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، فلاں مجھے عزت دیتے ہیں، فلاں مجھے عزت دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کی نظروں میں میں محبوب ہوں، عزیز ہوں۔ واللہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے وہ آدمی عزیز محبوب نہیں جو لوگوں کی نظروں میں ہو، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اس کے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو، اس کی بیوی گواہی دے کہ میرا شوہر اچھا ہے، اس کی ماں گواہی دے، اس کا باپ گواہی دے کہ میرا بیٹا قابل تعریف ہے، میرے بیٹے کے اچھے اخلاق ہیں۔ جس گھر میں جس شوہر کی گواہی اس کی بیوی دے گی، واقعی معنوں میں وہی آدمی قابل تعریف ہے، اس کا قابل تعریف ہے۔ جس کی بیوی اس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتی کہ اس کا شوہر مثالی ہے یا نہیں ہے، جس کی بیوی اس کی ماں اس کے باپ گواہی نہ دیں اس بچے کے لیے، اگرچہ پورا زمانہ اس کے بارے میں گواہی دے، وہ ہرگز اللہ کی قسم کبھی زمانے کی نظروں میں محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا سب سے بہتر افضل وہی آدمی ہے جو اس کے گھر میں افضل ہو، اس کے گھر میں بہتر ہو، اس کے گھر والوں کی نظروں میں بہتر ہو۔ میں اپنی بیوی کی نظروں میں محبوب نہیں ہوں تو معاشرے کی نظر میں کیا محبوب بن جاؤں گا؟ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے کہ جو مسائل پیش آتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں، ہر معاملے کا ایک حل ہوتا ہے۔ جو حقوق بتائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اکثر کیا ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات چیت پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر شوہر ہونے کی حیثیت سے کبھی غصے میں آ جاتا ہے، کبھی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ ناراضگی کا ہونا ایک عام بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اللہ کے نبی بھی ناراض ہوا کرتے تھے بیویوں سے، آپ کی بیویاں بھی ناراض ہوتی تھی، صحابہ بھی ناراض ہوتے تھے اپنی بیویوں سے، اور صحابہ کی بیویاں بھی ناراض ہو جایا کرتی تھی صحابہ سے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ نہیں ہوتا کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جائے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے کا ماحول بن جائے، کسی پر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ جائے، ونعوذ باللہ کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا۔ آپ دیکھیں گے جھگڑا چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن اسے حل کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اگرچہ میں کتنا بھی بڑا جھگڑا گھر کے اندر پیدا کر لوں، اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے سلیقے سکھائیں، ایسی حکمت سکھائیں کہ جس حکمت کے تحت میں ہر معاملے کو آسانی کے ساتھ سدھاروں۔ اور اللہ کے نبی کی خاص خصوصیت کیا تھی جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں خصوصیت یہ کہ بڑے ہی سنگین حالات کے ماحول کو بھی اللہ کے نبی آسانی کے ساتھ حل کر دیتے تھے۔ اتنا بڑا پریشان واقعہ پیش آ جاتا، اس واقعے کو اللہ کے نبی آسانی کے ساتھ معاملہ کر دیتے۔ اسی میں سے ایک معاملہ یہ بھی کہ جب کبھی میاں بیوی کے درمیان میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو بہت بڑی ہی حکمت کے ساتھ اپنائیں۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ناراضگی بہت بڑا گناہ ہے، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ سے رضی اللہ عنہ۔ کون ہے حضرت علی؟ کون ہے حضرت فاطمہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ایسی بیٹی، ایسا داماد جو لے کر دھونے تو نہیں ملے تاریخ میں۔ ایسے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور ناراضگی کا سبب کیا ہوا؟ ناراضگی ہوئی، کسی بات میں جھگڑا ہوا، تو جھگڑا ہونے کے بعد حضرت علی گھر سے نکل کر باہر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جا کر مسجد نبوی کے اندر آپ چٹیل جو میدان تھا، حاصل وغیرہ نہیں تھی، اسی مٹی میں آپ لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی گھر میں پہنچے، حضرت فاطمہ کے رضی اللہ عنہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ بھی خاموش ہیں۔ پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے۔
جیسے پتا چلا کہ میرا داماد میری بیٹی سے ناراض ہو کر گھر سے نکلا ہے، فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ میرا داماد کہاں پر ہے۔ صحابہ نے ڈھونڈا تو پتا چلا اللہ کے نبی کہیں پر نہیں، مسجد میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جیسے معلوم ہوا تو سیدھا مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ قربان جائیے کیسے اخلاق تھے، یہ کیسا سسر تھا، یہ کیسے داماد تھے۔ تاریخ نے ایسی نمونے، ایسی مثالیں پیش کی، اسی لیے لڑائی جھڑا، بیٹی سے لڑ کر، بیٹی سے ناراض ہو کر داماد جا کر مسجد میں سویا ہے، ایک سسر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی پہنچ کر چاہتے تو آپ دریافت کر سکتے تھے کہ بتاؤ معاملہ کیا ہے، تم نے کیا کہا، میری بیٹی نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، تم نے کیا بات کی، کس کی غلطی تھی، کس کی غلطی نہیں تھی۔ چاہتے تو اللہ کے نبی سوالات کر سکتے تھے، واللہ اللہ کے نبی نے ایک سوال بھی نہیں کیا۔ دیکھا اللہ حضرت علی سو رہے ہیں اور آپ کا کپڑا ہٹا ہوا ہے اور آپ کے جو ہے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے، جو کچی مٹی جو مسجد نبوی کے صحن میں ہوا کرتی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی۔ یا ابا تراب، یا ابا تراب کے غاب سے کہا کہ اے مٹی والے انسان اڑ جا۔ اللہ کے نبی گئے، صاحب نے جا کر مٹی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور محبت کے کچھ ایسے بول بولے، کہا کہ اڑ جاؤ، چلو گھر چلتے ہیں، اے مٹی والے انسان چلو اٹھو گھر چلتے۔ ایسی محبت سے آپ نے بولا، اس محبت کے بول سے حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سیدھا اللہ کے نبی کے ساتھ گھر چلے گئے۔ اس کے بعد کہیں احادیثیں آپ چھانٹ لیں، اس کے بعد کا کوئی واقعہ ملتا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے لے کر حضرت علی کو گھر گئے، جا کر دونوں کو بٹھایا ہو، دونوں کے درمیان بات چیت نہیں، بس محبت کے کچھ بول بولنے تھے، وہیں پر ان کی صلح ہو گئی۔ حضرت علی سیدھا گھر گئے، دونوں نے آپس میں تعلقات قائم کیے، دونوں کی محبت، دونوں کا رشتہ باقی رہا۔ اس کے بعد کوئی اور دوسرا پارٹ نہیں آیا کہ اللہ کے حضرت فاطمہ کو جا کر سمجھایا ہو، حضرت علی کو سمجھایا ہو، نہیں، بس دو جملے محبت کے، ایک سسر ہونے کی حیثیت سے۔ رشتوں کو جوڑنے کا ایک ہنر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہا کہ جب اگر دونوں کے درمیان میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو خاندان کے بڑے لوگوں کے درمیان میں اسے پھیر دیا جائے۔ کیوں؟ یہ بڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان یرید اصلاح، ان کی ذمہ داری بنتی ہے جوڑنے کی کوشش کریں۔ کس طرح سے میاں بیوی کو ملایا جائے یہ واحد ذمہ داری ہے، بحیثیت باپ ہونے کے حیثیت سے، ماں ہونے کے حیثیت سے۔ لیکن آج ہم نے ایسی مثالوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ کہیں آپ واقعات سنیں گے، خالد صاحب کے آفس میں چلے جائیں آپ، ہفتے میں کبھی کبھار، پہلے ہوتا یہ تھا کہ سال میں کبھی ایک آدھ بار، 3-4 بار جو ہے طلاق یا خلا کے معاملات سننے کو ملتے کہ آج یہ واقعہ پیش آیا، ان کا معاملہ پیش کیا گیا۔ آپ جا کر پوچھیں کسی بھی قاضی کے آفس میں روزانہ صبح سے شام تک 3-4 معاملات پیش آ رہے ہیں، صبح سے شام تک 3-4 صرف درخواستیں، خلا کی، طلاق کی، لڑائی جھگڑے کے پنچات۔ اور اس میں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے جانتے ہیں؟ ماں باپ کی بڑی غلطی ہے۔ بیٹی اگر ہمارے گھر کی شوہر سے لڑ کر گھر پہ واپس آتی ہے تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میری بیوی کا فریضہ بنتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی پہلے اصلاح کروں، اسے سمجھاؤں کہ بیٹی تیرا گھر وہی ہے، تجھے ہم نے نکاح میں دیا ہے، تیرا شوہر وہی ہے، جو بھی معاملہ ہے ہم بٹھا کر دریافت کریں گے، جو بھی معاملہ ہے ہم بٹھا کر صلح کریں گے، اسے بھی سمجھائیں گے، تجھے بھی سمجھائیں گے، لیکن تیرا یہاں پر آنا درست نہیں۔ ماں باپ کو پہلے فکر ہونی چاہیے، اگر دونوں کو ملانے کی صورت میں آپ کو کسی بھی طرح کی قربانی دینی پڑے ماں باپ کو دینا چاہیے۔ لیکن آج غلطی کیا ہو رہی ہے جان رہے ہیں؟ جیسے بیٹی ناراض ہو کر سسرال سے اپنے مائیں کے گھر آتی ہے، پہلے ماں جا کر لیٹر لکھتی ہے، فارم لکھتی ہے کہ ہماری بیٹی کو خلا چاہیے، ہم خود اس بچے سے توڑنا چاہتے ہیں۔ ایک باپ جا کر جو ہے دریافت کرتا ہے، درخواست کرتا ہے قاضی کے آفس میں کہ میری بیٹی کا جو ہے آپ طلاق کرا دیں، خلا کرا دیں، میں اپنے بچی کو بھیجنے والا نہیں۔ قرآن نے کہا کہ ماں باپ کے حوالے کرو، بڑے لوگوں کے حوالے کرو جو آپس میں صلح کرائیں، لیکن صلح کرانے کی بجائے ماں باپ خود توڑنے کی کوشش کریں گے تو کون سے رشتے نپٹیں گے؟ اب وہ بچی خلا لے کر گھر میں بیٹھ جائے گی، وہ بچے کا خلا ہو جائے گا، طلاق دلا دیں گے، نہ کبھی پھر بہو ملنے تک، نہ داماد ملنے تک ایک لمبا چوڑا عرصہ گزرے گا، پھر دوسرے مسائل پیش آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی جو مثالیں اللہ کے نبی نے قرآن شریعت نے یوں نہیں کہا کہ بہترین شوہر اللہ کے نبی، بہترین سسر تھے، بہترین شوہر تھے، بہترین باپ تھے، معاملہ پیش آتا تو صلح کرنے کی کوشش آپ کیا کرتے تھے۔ قربان جائیے آپ دیکھیں گے
مسند احمد کی حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث چل رہی تھی. دونوں کے درمیان میں کسی معاملے میں بحث ہو رہی تھی اور حضرت اماں عائشہ کی آواز بلند ہو گئی. اتنے میں کیا ہوا, اماں عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق گھر کے اندر داخل ہوئے. جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا اپنی بیٹی کی آواز بلند ہے, شوہر کے حیثیت سے, اللہ کے نبی شوہر ہے. بیٹی کی آواز جیسے بلند آئی تو باپ کو غصہ آیا, حالانکہ ام المؤمنین ہے, وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے, لیکن ابو بکر صدیق کے لیے ان کی بیٹی تھی. ایک باپ ہونے کی حیثیت تھوڑا کھینچتے نہیں تھے, معاملے کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب آپ دیکھیں گے, اکثر دیکھیں گے آپ طلاق خلع کے جو معاملات پیش آ رہے ہیں, جہاں پر بھی دیکھو طلاق کا معاملہ, خلا کا معاملہ, شوہر کی ناراضگی کو لے کر, کسی بھی طرح کی ناراضگی کو لے کر. اور ایک بہت بری چیز یہ ہے کہ الزامات کو آپس میں لگا لینا. دیکھیے شریعت نے اجازت دی, اگر آپ میاں بیوی دونوں ہیں حیثیت سے آپس میں دونوں کی ایک دوسرے کو نہیں جم رہی ہے, کئی دنوں سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں لیکن جمتی نہیں ہے, تو شریعت نے اجازت دی کہ آپ خلا لے لیں, وہ طلاق دے دیں, دونوں زندگی الگ کر لیں, اجازت ہے بالکل. لیکن اجازت ہے اس بات کی نہیں کہ آپ ہر معاملے کو بات بات کو طلاق کی دھمکی دیں. کئی شوہروں کو دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ پیش آ جائے تو فوراً طلاق کی دھمکی دیتا ہے. بیویوں کو دیکھا گیا کہ تھوڑا سا معاملہ پیش آ جائے تو بیوی سب سے پہلے خلا مانگتی ہے کہ میں خلا چاہتی ہوں, اور خلا لے بھی لے اور طلاق اس نے دے بھی دیا تو معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا, آپس میں ایک دوسرے کو الزامات لگاتے ہیں. کیا الزامات؟ عورت خود ایک عورت ہونے کی حیثیت سے خلا مانگتی ہے, میں اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی, میں الگ ہونا چاہتی ہوں. الگ ہونے کے لیے اسے درخواست دی, قاضی صاحب کے پاس جا کر درخواست قبول کر لی گئی, اس کو خلا دے بھی دیا گیا. جب درخواست لکھ رہی تھی کہ کس بنا پر کیا وجہ ہے کہ تو اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے, تو چاہتی تو جو حقیقت ہے وہاں پر وہ لکھ سکتی ہے, لیکن ایک بیوی وہاں پر کیا لکھتی ہے, طرح طرح کے الزامات ایک شوہر پر کہ میرا شوہر ایسا ہے, میرا شوہر ویسا ہے, جو باتیں ہوتی نہیں ہیں وہ بھی لکھ جاتی ہیں. شوہر جب بیوی کے لیے طلاق لکھتا ہے جتنی بات ہے اتنی لکھیں, لیکن شوہر بھی جائے عورت پر الزامات لگاتا ہے, میری بیوی ایسی ہے, میری بیوی ویسی ہے, الزامات کی بنا پر طلاق خلا کر رہے ہیں. قربان جائیے, تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون صحابی ہیں, ان کی بیوی نے آ کر اللہ کے نبی سے درخواست کی, کہا کہ اللہ کے نبی واقعی اللہ کی قسم حضرت ثابت جو میرے شوہر ہیں میں ان کے بارے میں گواہی دیتی ہوں. کیا گواہی دیتی ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. حضرت ثابت اللہ تعالیٰ کے متقی پرہیزگار ہیں. حضرت ثابت کی کوئی غلطی نہیں ہے. حضرت ثابت سے میں کسی بھی معاملے میں ان کے بارے میں خلاف نہیں بول رہی ہوں, لیکن معلوم نہیں کیا ہے, میرے دل کے اندر ان کے لیے نفرت ہے. وہ میرے شوہر ہے, میں ان کی کوئی غلطی بیان نہیں کر رہی ہوں. بہت اچھا انسان ہے ثابت, اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس کی پرہیزگاری اچھی ہے, اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے, سب اچھا ہے, لیکن مجھے پسند نہیں ہے ان کے ساتھ نکاح میں رہنا. میرا دل کراہت کر رہا ہے حضرت ثابت کو لے کر. اللہ کے نبی آپ میرا معاملہ حل فرمائیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت ثابت کی بیوی آ کر جو ہے درخواست کر رہی, اور اس درخواست میں حضرت ثابت کی کوئی غلطی لکھی نہیں گئی. نہ ثابت آ کر زبان درازی کر رہے ہیں, نہ ثابت آ کر ہاتھ بڑھا رہے ہیں, نہ حضرت ثابت آ کر کبھی گالی گلوچ کر رہے ہیں, کوئی معاملہ نہیں. ان کی بیوی کی درخواست ہے کہ میرا شوہر بہترین شوہر ہے, لیکن معلوم نہیں کہ میرے دل میں ان کے لیے کراہت ہے, میرے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے, بس اس لیے میں الگ ہونا چاہ رہی ہوں. کتنا صاف ستھرا انداز تھا. ایسے صاف ستھرے انداز میں اللہ کے نبی نے دونوں کو الگ کیا. جو خلا مانگ رہی تھی وہ خلا آپ نے دے دیا, کہا کہ جو باغیچہ آپ کو مہر میں دیا گیا تھا اس باغیچے کو واپس کر دو گی؟ کہا کہ ہاں بالکل ہم کر دیں گے واپس. حضرت ثابت نے جو باغیچہ مہر میں دیا تھا اس باغیچے کو واپس دے دیا گیا اور آپ کی خلا ہو گئی. تو خلا کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے, طلاق لینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے, ایک کچھ مثالیں ہوتی ہیں, کچھ آداب ہوتے ہیں, لیکن ناحق کے الزام لگانا. طلاق لینا ہی چاہتے ہیں آپ, دینا ہی چاہتے ہیں اپنی بیوی کو, طلاق بالکل دے دیں آپ, لیکن طلاق دیتے وقت کسی کی بیٹی پر الزام لگانا درست نہیں ہے. آپ کی نہیں جم رہی آپ کی بیوی سے, آپ طلاق دے دیں. طلاق دیتے وقت ایک بیوی کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, وہ آگے اس کی بھی زندگی ہے, آگے اسے بھی کسی کے نکاح میں جانا ہے. آپ طرح طرح کے الزامات لگائیں گے, جھوٹے جھوٹے الزامات لگائیں گے, یقیناً اللہ کی قسم بڑا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا قیامت کے دن.
جو بھی شوہر ہو بیوی ہو جھوٹے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے ہیں آپس میں. ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے خلا لینا چاہتی ہے, خلا لے لے, لیکن خلا لینے کے دوران میں اپنے شوہر پر نہ جانے جھوٹے جھوٹے الزام لگانا, نامردانی کے الزام لگانا, جھوٹے الزام لگانا, دوسروں کو دیکھنے کے جو حوالے پیش کیے جاتے ہیں, ایسے ایسے برے برے الزام لگا کر خلا لینا, طلاق لینا, یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو کئی ایسی چیزیں جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہیں, اس کا علاج ایک ہی ہے کہ سب سے پہلے شوہر ایک مثالی شوہر بن جائے. میرے اندر وہ اخلاق پائے جانے چاہیے جو اخلاق اللہ کے نبی کے اندر پائے جاتے تھے. ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے مثالی بیوی بننے کی کوشش کریں, اللہ کی قسم کبھی دونوں کے درمیان میں کوئی معاملہ پیش نہیں آئے گا. شریعت کو آگے رکھ کر, اللہ کے نبی کی زندگی کو آگے رکھ کر چلیں گے, کبھی کوئی درار نہیں آئے گی, کوئی کبھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا. تو اور بھی کچھ ایسی باتیں باقی ہیں, تو انشاءاللہ ہم آئندہ کے جمعہ میں کوشش کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتوں کو, میاں بیوی کے تعلقات کو اللہ مستحکم بنائے اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں جہاں پر بھی اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں, کسی کی بیٹی کا معاملہ ہو, کسی کے بیٹے کا معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ ایسے گھرانوں پر رحم فرمائے, ان کے ساتھ خیر و معاملہ برکت فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.